العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله استغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ارطغرل غازی علیار صاحب سے کہتے ہیں، انصاف کرنے کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے علیار صاحب۔ علیار صاحب کہتے ہیں، میں اس مقصد کے لیے اپنے سارے قبیلے حتیٰ کہ ساری دنیا کے خلاف بھی جا سکتا ہوں اور میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا۔ اتنے ہی میں ارطغرل غازی کے تینوں ساتھی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ترغت کہتا ہے، ہم تیار ہیں بھائی۔ دوسری جانب سردار جاندار کے مرکزی خیمے میں تقریب جاری تھی۔ اتنے ہی میں اسلحان بھی تیار ہو کے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ سردار جاندار کہتا ہے، ماشاء اللہ میری بیٹی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک مولانا بھی آ جاتے ہیں تاکہ ان کا نکاح پڑھوایا جا سکے۔ سردار جاندار اورال سے پوچھتا ہے، علیار کہاں ہے؟ اورال کہتا ہے، میں نہیں جانتا بابا، شاید وہ جلد آ جائے۔ پھر سب بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری جانب ارطغرل غازی لسکارس کو کہتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جان بخش دی جائے تو مجھے ہر چیز بتا دو۔ لسکارس کہتا ہے، یہ سب کچھ اورال کی خواہشات کی وجہ سے ہوا ہے۔ پہلے اس نے آپ کی قالینیں جلانے کا حکم دیا، لیکن جب آپ چودار قبیلے کے ساتھ شراکت دار بن گئے تو اس نے ڈاکو فرانسسکو کے ساتھ مل کر حلیمہ خاتون اور اسلحان خاتون کو اغوا کر کے آپ کے لیے جال بچھایا تھا۔ وہ آپ کو مارنے والا تھا۔ علیار صاحب کہتے ہیں، تو پھر اورال نے فرانسسکو کو مار کیوں دیا؟ لسکارس کہتا ہے، کیونکہ فرانسسکو مزید سونے کے سکے مانگ رہا تھا اور اس نے اورال کو مارنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ پھر اورال نے اماندہ کے ذریعے اس کے ٹھکانے کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا اور اس کے بعد باقی آپ جانتے ہو۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، تم نے مجھے میرے خیمے میں زہر دیا تھا۔ لسکارس کہتا ہے، وہ سیمون کا کام تھا، لیکن اورال بھی اس سے ملا ہوا تھا۔ پھر ارطغرل غازی کہتے ہیں، تمہیں یہ سب کچھ امیر سعدین کے سامنے کہنا ہوگا۔ لسکارس کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری یعنی مرکزی خیمے میں امیر سعدین اور اسلحان کا نکاح شروع ہو جاتا ہے۔ مولانا کہتے ہیں، جاندار صاحب کی بیٹی اسلحان خاتون، کیا آپ عبداللہ کے بیٹے امیر سعدین کو اپنے نکاح میں قبول کرتی ہیں؟ اسلحان آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی اور کچھ سوچ میں پڑ جاتی ہے، کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ باہر باتوہان اورال پر سخت غصے میں تھا اور اپنے آپ سے کہتا ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا اورال، تم نے مجھے اپنے سارے گناہوں میں شامل کیا، اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ اسی دوران ارطغرل غازی سردار جاندار کے مرکزی خیمے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کچھ سپاہی ان کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن کوتلجہ ان کو حکم دیتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو راستہ دو، تو وہ سپاہی آگے سے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل غازی آگے بڑھ جاتے ہیں اور مرکزی خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سب لوگ ارطغرل غازی کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امیر سعدین کہتا ہے، ارطغرل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں، کائی قبیلے کا سردار ہونے کے ناطے میں اس خوشی والے دن آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا تھا۔ سردار جاندار کہتا ہے، تم کیا کرنے والے ہو ارطغرل؟ پھر اورال کہتا ہے، گورنر کو قتل کرنے کے بعد اگر تم یہاں پناہ لینے کے لیے آئے ہو تو غلط جگہ پر آئے ہو تم ارطغرل۔ اتنے ہی میں علیار صاحب لسکارس کو پکڑ کر اندر لے آتے ہیں۔ ارطغرل غازی کے ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، یہ میری طرف سے نکاح کا تحفہ ہے۔ سردار جاندار کہتا ہے، علیار یہ کیا ہو رہا ہے، اور کوتلجہ تم نے ان کو اندر آنے کیسے دیا؟ علیار صاحب کہتے ہیں، پہلے آپ کو اس آدمی کی بات سن لینی چاہیے میرے سردار۔ سعدالدین اس کو دیکھ کر کہتا ہے، اورال کیا یہ تاجر نہیں ہے؟ اورال کہتا ہے، جی ہاں، یہ تاجر لسکارس ہے جو قسطنطنیہ سے آیا ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، یہ وہ کمینہ ہے جس نے سلطان کے امن کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور گورنر کو قتل کیا ہے۔ علیار صاحب کہتے ہیں، ہمیں اس کے سامان سے وہ تیر کمان ملے ہیں جس کے ذریعے اس نے گورنر کو قتل کیا تھا۔
پھر ارطغرل سعد الدین کو بھی وہ تیر دکھاتے ہیں اور لسکارس کو کہتے ہیں بتاؤ کس کے کہنے پر تم نے گورنر کو قتل کیا تھا؟ لسکارس کہتا ہے گورنر کو قتل کرنے کا حکم مجھے اورال نے دیا تھا۔ یہ سنتے ہی امیر سعد الدین حیران ہو کر اورال کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور اورال بھی حیران و پریشان ہو کر کہتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ سردار جاندار کہتا ہے کوتلوجا، ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو اسی وقت قتل کر دو۔ کوتلوجا کہتا ہے سردار آپ نے مجھے ہمیشہ بتایا کہ مجھے انصاف کا ساتھ دینا چاہیے، ابھی سب کو سننے دے کہ یہ آدمی کیا کہنا چاہتا ہے۔ کوتلوجا کی یہ بات سن کر سردار جاندار اور اورال حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر علیار صاحب کہتے ہیں میں اور کوتلوجا انصاف کے ساتھ ہے بابا، ہمیں وہ آدمی چاہیے جس نے توختاموس صاحب اور گورنر کا قتل کرنے کا حکم دیا تھا اور اس آدمی پر مقدمہ قائم کیا جانا چاہیے۔ پھر علیار صاحب اورال سے کہتے ہیں تمہیں بھائی کہتے ہوئے مجھے سر مار رہی ہے اورال صاحب۔ سردار جاندار غصے سے کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو علیار؟ اتنے ہی میں اچانک اورال تلوار نکال کر ارطغرل پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن ارطغرل فوراً اس کا حملہ ناکام کر کے تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتے ہیں۔ سردار جاندار اور امیر سعد الدین حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب کاراجیسر قلعے میں ویسولیس جنگ کی منصوبہ بندی کر رہا تھا اور پیتروس کو بتا رہا تھا کہ ہم ترکوں پر کیسے حملہ آور ہوں گے اور اس سے پہلے لسکارس دونوں قبیلوں کو آپس میں لڑا دیں گا۔ دوسری جانب ارطغرل امیر سعد الدین سے کہتے ہیں جس شخص نے میرے سپاہیوں کو شہید کیا، حلیمہ خاتون کو اغوا کیا اور میرے بیٹے گندوز کو مارنے کا حکم دیا، اس شخص پر مقدمہ شروع ہونا چاہیے۔ سردار جاندار کہتا ہے بہت ہو گئے تمہارے بہتان، کیا اورال اتنا ظالم ہے کہ اس نے اپنی ہی بہن کو اغوا کروا دیا؟ لسکارس کہتا ہے یہ سب سچ ہے، اورال نے خود اپنی بہن کو اغوا کروایا تھا۔ اورال غصے سے کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، میں نے اس آدمی کو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ لسکارس کہتا ہے ہاں یہ سچ ہے، لیکن میں سیمون اور پیتروس کے ساتھ تہہ خانے میں رہتا تھا اور اس کے سارے کاموں کا میں گواہ ہوں۔ جب ارطغرل صاحب نے بازار پر حملہ کیا تو میں پناہ لینے کے لیے اورال کے پاس آیا تھا، اس نے مجھے بہت سارا سونا دینے کے بدلے گورنر کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ یہ سن کر سردار جاندار کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ پھر ارطغرل کہتے ہیں ہم کل اس مقدمے کے لیے عدالت لگانا چاہتے ہیں امیر حضرت، میں نے سلطان علاؤالدین کو خط لکھ کر سب کچھ بتا دیا ہے، میں نے لکھا ہے کہ میں عدالت لگانا چاہتا ہوں اور امن قائم کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ علیار صاحب کہتے ہیں میں کوتلوجا اور میرے بابا اس بات کے گواہ ہیں کہ اورال بھائی نے قالینیں جلانے کا حکم دیا تھا اور اس کے علاوہ اس نے ڈاکو فرانسسکو کے ساتھ مل کر حلیمہ سلطان اور اسلان خاتون کو بھی اغوا کروایا تھا۔ یہ سن کر اسلان حیران ہو جاتی ہے۔ پھر ارطغرل کہتے ہیں امیر حضرت جو بھی ضروری ہے آپ کو کرنا ہوگا ورنہ ہمارے سلطان کریں گے۔ یہ سن کر امیر سعد الدین کہتا ہے علیار اورال کو گرفتار کر کے قید خانے میں لے جاؤ، کر ہانلی بازار کے مہمان خانے میں عدالت لگائی جائیں گی۔ یہ سن کر سردار جاندار کہتا ہے آپ ایسا نہیں ہونے دے سکتے امیر حضرت، آپ ہمارے قبیلے کو رسوا نہیں کر سکتے۔ امیر سعد الدین کہتا ہے جلد یا دیر سے انصاف ہو جائے گا جاندار صاحب، ہم انتظار کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر علیار صاحب کہتے ہیں توختاموس کے قتل میں مدد کرنے والی چولپان خاتون نے اپنی ملازمہ آئبوک کا استعمال کیا تھا اور جب کوتلوجا کو اس پر شک ہو گیا تو اس نے فوراً آئبوک کو مار دیا۔ چولپان رونے لگتی ہے۔ علیار صاحب کہتے ہیں چولپان خاتون کو بھی خیمے میں بند کر دو، لیکن خیال رکھنا یہ بچے کی ماں بننے والی ہے، آخرکار وہ ہمارا خون ہے۔ اس کے بعد اورال اور چولپان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اورال ارطغرل اور علیار صاحب کو دھمکیاں دینے لگتا ہے۔ پھر سپاہی ان دونوں کو پکڑ کر باہر لے جاتے ہیں۔ چولپان کو ایک خیمے میں بند کر دیا جاتا ہے جبکہ اورال کو قید خانے والے پنجرے کی جانب لے کر جایا جاتا ہے۔ اورال کچھ مزاحمت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ترگت اسے کہتا ہے مجھے طاقت کا استعمال کرنے پر مجبور مت کرو اورال۔ اورال کہتا ہے میں تمہیں اور تمہارے سردار کو جلا ڈالوں گا۔ ترگت غصے میں آ جاتا ہے لیکن پھر دوان اسے روک لیتا ہے۔ اس کے بعد اورال کو 2 کھمبوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ ترگت اسے کہتا ہے تمہارے سارے فتنے کل کی عدالت میں سب کے سامنے آ جائیں گے اور پھر تمہارا سر کاٹ دیا جائے گا اور وہ میرے لیے بہت خوشی کا دن ہوگا۔ دوسری جانب کوتلوجا مرکزی خیمے میں پہنچ کر بتاتا ہے کہ باتوہان بھاگ گیا ہے۔ علیار صاحب کہتے ہیں فوراً اس کے پیچھے سپاہی بھیج دو اور انہیں کہو کہ اسے تلاش کیے بغیر واپس نہ آئے۔ کوتلوجا باہر نکل جاتا ہے۔ پھر سردار جاندار کہتا ہے میرے بیٹے نے غلطی کی تھی اور اس نے قالینیں جلا کر ارطغرل کے سپاہیوں کو قتل کر دیا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد میں نے ان قاتلوں کو تلاش کر کے سب کو مار دیا تھا اور ارطغرل کے سپاہیوں کا بدلہ لے لیا تھا، لیکن اس کے علاوہ جو بھی الزام ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ علیار صاحب کہتے ہیں اورال بھائی نے گورنر کو قتل کروایا ہے بابا اور 2 ریاستوں کے درمیان جنگ کے حالات پیدا کر دیے ہیں، آنکھیں کھولے بابا اور حقیقت دیکھے۔ سردار جاندار کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، تم ارطغرل کے بہتانوں میں آ گئے ہو، لعنت ہو اس دن پر جب تم پیدا ہوئے تھے۔ پھر ارطغرل کہتے ہیں میرے سپاہیوں کی زندگیاں گورنر کی زندگی سے زیادہ قیمتی تھی، آپ نے کہا ہے کہ آپ نے ان قاتلوں کو سزا دے دی ہے، لیکن کیا ایسا کرنے سے اورال کے گناہ ختم ہو گئے ہیں؟
صرف ایک اس وجہ سے ہی اورال کو لازمی سزا ملنی چاہیے۔ پھر ایت القاضی اعلیحضرت صاحب سے کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ترکت اردوان آج یہیں رہیں گے۔ اعلیحضرت صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے ارطغرل صاحب۔ پھر ایت القاضی جانے لگتے ہیں تو امیر سعدین اسے روک لیتے ہیں اور کہتا ہے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ارطغرل صاحب۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر دوسرے خیمے میں آ جاتے ہیں۔ امیر سعدین کہتا ہے تم نے مجھے حیران کر دیا ارطغرل، تم یہ جان لو کہ مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے خود انصاف کرنے کی بجائے یہ ذمہ داری میرے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ میری نظر میں تمہارا اعتبار دوبارہ بحال ہو گیا ہے۔ اورال کا فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق کیا جائے گا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں میں ہمیشہ انصاف کے ساتھ وفادار رہا ہوں امیر حضرت، اور جو اس سے بھاگنے کی کوشش کرے وہ میری تیز تلوار سے نہیں بچ سکتے، اور میں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اورال کو اس کے کرتوتوں کی سزا نہیں مل جاتی۔ پھر امیر سعدین حانلی بازار کے مہمان خانے کی چابی دوبارہ ارطغرل غازی کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کل کی عدالت کے لیے تیاری کر لو ارطغرل، میں بھی سپاہیوں کے ساتھ مل کر احتیاطی تدابیر کر لوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ گورنر کی طرح کوئی اور بھی نشانہ بن جائے۔ ارطغرل غازی ہاں میں سر ہلاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب اسلان اپنے خیمے میں سخت پریشان بیٹھی تھی اور اپنے آپ سے کہتی ہے تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو اورال بھائی۔ پھر وہ غصے سے اپنے ہاتھ کی مہندی اتارنے لگتی ہے۔ اتنے میں امیر سعدین اسلان کے خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور بیٹھ کر اسے کہتا ہے پہلے ہم ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر لے، پھر یہ نکاح بھی ہو جائیں گا انشاءاللہ، آپ پریشان مت ہو۔ دوسری جانب بامسی دوبارہ ہیلینا کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں ہیلینا کو عدالت میں آنے کی دعوت دوں گا تاکہ وہ اپنے بابا کے قاتل کو سزا ملتی دیکھ کر خوش ہو سکے۔ اور یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل شفا ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل شفا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو ٹائم پر آپ کو پہنچتی رہے۔ اسٹوری آف سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پارٹ 27۔ یہ واقعہ سن 1171 عیسوی کا ہے۔ قاہرہ میں ایک مسجد تھی جو اتنی بڑی نہیں تھی کہ لوگ وہاں جمعہ کی نماز پڑھتے اور اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ نمازیوں کی کمی ہوتی۔ یہ قاہرہ کے اس علاقے میں تھی جو شہر کا قریبی مضافات یا شہر کے باہر کا علاقہ تھا، جہاں درمیانہ اور اس سے کم درجے کے لوگ رہتے تھے۔ مذہب کا احترام انہی لوگوں کے دلوں میں رہ گیا تھا، مگر ان کی بد نصیبی یہ تھی کہ تعلیم اور علم سے بے بہرہ تھے۔ جذباتی استدلال اور دلکش الفاظ سے فوراً متاثر ہوتے اور انہیں قبول کر لیتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں آ کر جو نئی فوج تیار کی تھی اس میں ان قنبوں کے افراد زیادہ بھرتی ہوئے تھے، جس کی دو وجوہات تھی۔ ایک تو یہ ذریعہ معاش تھا، سلطان ایوبی نے فوج کی تنخواہ میں کشش پیدا کی تھی اور متعدد سہولتیں بھی دی تھیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جہاد کو فرض سمجھتے تھے۔ وہ اسلام کے نام پر جان اور مال قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اس دور میں اس جذبے کی شدید ضرورت تھی۔ سرکاری طور پر انہیں بتایا گیا تھا کہ صلیبی دنیا عالم اسلام کا نام و نشان مٹا دینے کے لیے اپنے تمام تر ذرائع اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ 6-7 مہینوں سے یہ گمنام سی مسجد مشہور ہو گئی تھی۔ یہ شہرت نئے پیش امام کی بدولت تھی جو عشاء کی نماز کے بعد درس دیا کرتا تھا۔ پہلا پیش امام صرف 3 روز ایسی بیماری سے بیمار رہ کر مر گیا تھا جسے کوئی حکیم اور سیانہ سمجھ ہی نہ سکا۔ وہ پیٹ کے درد اور آنتوں کی سوزش کی شکایت کرتا تھا۔ اسی روگ سے مر گیا۔ وہ عام سا ایک مولوی تھا جو صرف نماز باجماعت پڑھاتا تھا۔ اس کی وفات کے اگلے ہی روز سرخ و سفید داڑھی اور چہرے اور بھوری داڑھی والا ایک مولوی آیا جس نے امامت کے فرائض اپنے ذمے لینے کی پیشکش کی۔ لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ وہ کہیں جھوپڑے میں رہتا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ وہ علم کا صیدائی اور مذہب کے سمندر کا غوطہ خور ہے۔ وہ خاطر و مدارت اور لوگوں سے نذرانے وصول کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اس کی ضرورت صرف یہ تھی کہ اسے کو سادہ اور اچھا مکان مل جائے جہاں وہ 2 بیویوں کے ساتھ عزت سے اور پردے میں رہ سکیں۔ لوگوں نے مسجد کے قریب ہی اسے ایک مکان خالی کرا دیا
جس کے کئی ایک کمرے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ دونوں بیویوں کے ساتھ اس مکان میں آیا۔ بیویاں سیاہ برقعوں میں مستور تھیں، ان کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے، پاپوس تک چھپے ہوئے تھے۔ اسے لوگوں نے ضروری سامان وغیرہ دے کر آباد کر دیا۔ لوگ ایک تو اس کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہوئے، لیکن جس جادو نے انہیں اس کا گرویدہ کیا وہ اس کی آواز کا جادو تھا۔ اس مسجد میں اس نے پہلی اذان دی تو جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچی سناٹا سا طاری ہو گیا۔ ایک مقدس مترنم زمین و آسمان پر وجد طاری کر رہا تھا۔ یہ ایک طلسم تھا جو ان لوگوں کو بھی مسجدوں میں لے گیا جو گھروں میں نماز پڑھتے یا جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اسی رات اس نے عشاء کی نماز کے بعد نمازیوں کو پہلا درس دیا اور انہیں کہا کہ وہ ہر رات درس دیا کریں گا۔ 6-7 مہینوں میں اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ بعض لوگ تو اس کے مرید بن گئے۔ اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اس پیش امام نے جو دراصل عالم تھا وہاں جمعہ کی نماز بھی شروع کر دی۔ 6-7 مہینوں بعد اس مسجد اور اس عالم پیش امام کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ شہر کے کچھ لوگ بھی اس کے درس میں جانے لگے۔ وہ اسلام کی جن بنیادی اصولوں پر بات کرتا تھا اور زیادہ زور دیتا تھا وہ تھے عبادت اور محبت۔ وہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل کے خلاف سبق دیتا تھا۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ پختہ کر دیا تھا کہ انسان اپنی تقدیر خود نہیں بنا سکتا، جو کچھ ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، انسان کمزور سا ایک کیڑا ہے۔ اس عالم کا انداز بیان بڑا ہی پر اثر ہوتا تھا۔ وہ قرآن ہاتھ میں لے کر ہر بات قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے واضح کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی وہ بے حد تعریف کیا کرتا اور اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ مصر کی خوش بختی ہے کہ اس ملک کی عمارت اسلام کے ایسے سردائی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جہاد کا فلسفہ اور مفہوم بھی پیش کیا تھا جو لوگوں کے لیے نیا تھا، لیکن انہوں نے بلا حیل و حجت اسے تسلیم کر لیا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد وہ درس شروع کرنے لگا تو ایک آدمی نے اٹھ کر عرض کی، عالی مقام خدا آپ کے علم کی روشنی جنات اور اس کی مخلوق تک بھی پہنچائے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں اپنے 8 دوستوں کے ساتھ بہت دور سے آیا ہوں۔ ہم آپ کے علم کی شہرت سن کر آئے ہیں۔ اگر گستاخی نہ ہو اور عالی مقام کی خفگی کا باعث نہ ہو تو ہمیں جہاد کے متعلق کچھ بتائے، ہم شک میں ہیں۔ لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمیں جہاد کا مطلب غلط بتایا جا رہا ہے۔ 7-8 آوازیں سنائی دی۔ ہم نے یہ درس نہیں سنا تھا۔ ایک نے کہا، یہ وقت کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں بگاڑ کر ڈالی گئی ہے، ہم صحیح بات سننا چاہتے ہیں۔ عالم نے کہا، یہ قرآن کی آواز ہے جسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ میرا فرض ہے کہ صحیح آواز کو 1000 بار دہراؤں تاکہ یہ ہر ایک کان میں پہنچ جائے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی گردنیں کاٹو۔ جہاد کا مطلب قتل و غارت گیری نہیں، خون خرابہ نہیں۔ اس نے قرآن سے ایک آیت پڑھی اور اس کی تفسیر یوں بیان کی، یہ علم میرا نہیں، یہ فرمان خداوندی ہے۔ تم بدی اور گناہ کے خلاف لڑتے ہو تو اسے جہاد کہتے ہو، جو ہم سب پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں، پیار کے زور سے پھیلا ہے؟ جہاد کی شکل بعد میں آ کر بگڑی ہے اور یہ انہوں نے بگاڑی ہے جو بادشاہی کے دل دادا ہے۔ عیسائی بھی دوسروں کے ملکوں کو اپنی سلطنت بنانے کے لیے جنگ و جدل کو مقدس جنگ کہتے ہیں، اور مسلمان بھی اسی ارادے سے قتل و غارت کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ صرف حکومتیں اور بادشاہیاں قائم کرنے کے ڈھونگ ہے۔ لوگوں کو مذہب کے نام پر بھڑکا کر لڑایا جاتا ہے اور اس طرح بادشاہوں کی بنیادیں مضبوط کی جاتی ہے۔ تو کیا امیر مصر صلاح الدین ایوبی ہمیں گمراہ کر کے لڑا رہا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا جس نے جہاد کا صحیح مطلب سمجھنا چاہا تھا۔ نہیں، عالم نے جواب دیا، صلاح الدین ایوبی پر اللہ کی رحمت ہو، اسے بڑوں نے جو بتایا ہے وہ سچے مسلمان کی حیثیت سے
پوری نیک نیتی سے اس پر عمل کر رہا ہے، اس کے دل میں عیسائیوں کی نفرت ڈالی گئی ہے، وہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ ذرا غور کرو کہ عیسائی اور مسلمان میں کیا فرق ہے۔ دونوں کا نبی مشترک ہے۔ آگے آ کر ذرا اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محبت اور امن کا پیغام لائے تھے، اور ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی محبت کا پیغام دے گئے ہیں۔ پھر تلوار اور ذرہ بختر کہاں سے آ گئی؟ یہ ان لوگوں کی لائی ہوئی چیزیں ہیں جو خدا کی اتنی پیاری زمین پر، جس پر صرف اسی کی ذات باری کی حکمرانی ہے، وہ اپنی حکومت قائم کرتے اور خدا کے بندوں کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ میں امیر مصر کے دربار میں حاضری دوں گا اور اس کی خدمت اقدس میں جہاد کا صحیح نقطہ نظر واضح کروں گا۔ امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے صحیح جہاد شروع کر رکھا ہے جو جہالت اور بے علمی کے خلاف ہے۔ اس نے خطبے سے خلیفہ کا نام نکال کر بہت بڑا جہاد کیا ہے۔ اس نے مدرسے کھول کر بھی جہاد کیا ہے، لیکن مدرسوں میں یہ خرابی ہے کہ جہاں مذہب اور معاشرت کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں عسکری تربیت بھی دی جاتی ہے۔ بچوں کو خدا کے نام پر قتل غارت گیری کے سبق دیے جاتے ہیں، انہیں تیز زنی اور تیر اندازی بھی سکھائی جاتی ہے۔ جب تم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تلوار اور تیر کمان دو گے تو انہیں یہ بھی بتاؤ گے کہ ان سے وہ کیسے ہلاک کرے۔ ظاہر ہے تم انہیں کچھ انسان دکھاؤ گے اور کہو گے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، انہیں ہلاک کرو۔ عالم کی آواز میں ایسا تاثر تھا اور اس کے دلائل میں اتنی کشش تھی کہ سننے والے مسحور ہو جاتے تھے۔ اس نے کہا، اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے، کیونکہ اپنے بچوں کو غلط راستے میں ڈالنے والے تم ہو۔ تمہیں جنت میں اپنے بادشاہ اور فوجیوں کے سالار نہیں لے جائیں گے، پیش امام اور وہ عالم دین لے جائیں گے جن کے ہاتھ میں مذہب اور علم کی قندیل تھی۔ تم دنیا میں ان کے پیچھے چلو گے تو وہ روز قیامت بھی تمہیں اپنے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ روز قیامت جس کے ہاتھ انسان کی خون سے لال ہوں گے، اسے ساری عمر کے اچھے اعمال اور ساری عمر کی نمازوں کے باوجود دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک نقطہ اور سمجھ لو، تم زکوٰۃ بیت المال کو دیتے ہو۔ بیت المال حاکم وقت کا ہوتا ہے، زکوٰۃ غریبوں اور ناداروں کا حق ہے۔ حاکم وقت غریب اور نادار نہیں ہوتا۔ تمہاری زکوٰۃ جو بیت المال میں جاتی ہے، اس سے گھوڑے اور ہتھیار خریدے جاتے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے کے کام آتے ہیں۔ لہٰذا جو فرض ادا کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو، وہ فرض ادا کر کے بھی تم دوزخ میں ٹھکانہ بناتے ہو، لہٰذا زکوٰۃ بیت المال میں نہ دو۔ عالم نے موضوع بدلا اور کہا، بہت سی باتیں عام ذہن کے انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی، انہیں بتاتا بھی کوئی نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے اندر ایک حیوانی جذبہ ہے؟ کیا تم عورت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ کیا یہی جذبہ نہیں جو تمہیں بدکاری کے اڈوں پر لے جاتا ہے؟ یہ جذبہ خدا نے خود پیدا کیا ہے، یہ کسی انسان کا پیدا کردہ نہیں۔ تم اس کی تسکین کر سکتے ہو، اس لیے خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ بیک وقت گھر میں 4 بیویاں رکھو۔ اگر تم غریب ہو اور ایک بیوی بھی نہیں لا سکتے تو کسی عورت کو اجرت دے کر اس حیوانی جذبے کی تسکین کر سکتے ہو جو تم میں خدا نے پیدا کیا ہے، اور انسان اسی جذبے کی پیداوار ہے۔ مگر بدی سے بچو، 1 2 2 3 3 4 4 بیویاں گھر میں رکھو، ان بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جوان لڑکیوں کو بھی عسکری تربیت دی جا رہی ہے، اور انہیں بھی گھوڑ سواری اور ستر سواری سکھائی جا رہی ہے۔ زنانہ مدرسوں میں انہیں زخمیوں کی مرہم پٹی اور انہیں سنبھالنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں تاکہ وہ میدان جنگ کے زخمیوں کو سنبھالے اور اگر ضرورت پڑے تو لڑے بھی۔ یہ ایک بدعت ہے، اپنی لڑکیوں کو اس بدعت سے بچاؤ۔ یہ باتیں اپنے ان دوستوں اور پڑوسیوں کو بھی سناؤ جو مسجد میں نہیں آتے۔ خدا کے احکام اور کارناموں میں مت دخل دو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عالم نے درس ختم کیا تو سامعین، جن کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگ پیچھے کھڑے تھے،
مسجد میں بیٹھنے کو جگہ نہ تھی۔ اٹھ کر عالم سے ہاتھ ملانے اور جانے لگے۔ بعض نے اس کے ہاتھ چومے، جھک کر مصافحہ تو ہر کسی نے کیا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے، صرف وہ 2 آدمی عالم کے سامنے بیٹھے رہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے جہاد کے متعلق بتائیے۔ اس آدمی نے لمبا چگا پہن رکھا تھا، سر پر چھوٹی سی پگڑی اور اس پر چوڑا پھولدار رومال پڑا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی سیاہ اور مونچھیں گھنی تھی۔ لباس سے وہ درمیانہ درجے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ایک آنکھ پر ہرے رنگ کی پٹی نما کپڑا تھا جو 2 دھاگوں سے اس کے سر کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس کپڑے نے اس کی ایک آنکھ ڈھانپ رکھی تھی۔ عالم کے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہے۔ دوسرے آدمی کا لباس بھی معمولی سا تھا، اس کی بھی داڑھی لمبی اور گھنی تھی۔ مسجد میں عالم کے پاس یہی 2 آدمی رہ گئے تھے۔ ان کے ساتھ 6 اور آدمی تھے جو جہاد کا درس لینے آئے تھے۔ وہ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، شاید اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ کیوں، تمہارا شک دفع ہوا نہیں؟ عالم نے مسکرا کر ان دونوں سے پوچھا۔ میرا خیال ہے شک رفع ہو گیا ہے، آنکھ کی ہری پٹی والے نے جواب دیا۔ ہم شاید آپ ہی کی تلاش میں ہیں۔ ہم نے آدھا مصر چھان مارا ہے، ہمیں مسجد کا محل وقوع اور نشانیاں غلط بتائی گئی تھی۔ کیا آدھے مصر میں تمہیں مجھ سے بہتر کوئی عالم نہیں ملا؟ تلاش جو صرف آپ کی تھی، اس آدمی نے جواب دیا۔ کیا ہم صحیح جگہ آ گئے ہیں؟ آپ کا درس بتاتا ہے کہ ہم آپ ہی کی تلاش میں تھے۔ عالم نے باہر کی طرف دیکھا اور بے توجہی کے انداز سے بولا، معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا، بارش آئیں گی۔ ہری پٹی والے نے کہا۔ آسمان بالکل صاف ہے، عالم نے کہا۔ ہم گھٹائیں لائیں گے، ہری پٹی والے نے کہا اور کہا لگایا۔ عالم مسکرایا اور رازداری سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ 1 مہینے سے ہم سکندریہ میں تھے، اس آدمی نے جواب دیا۔ اس سے پہلے سوبک میں تھے۔ مسلمان ہو؟ فدائی، ہری پٹی والے نے کہا۔ ابھی مسلمان ہی سمجھو، اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ بڑی زور سے ہنسا۔ میں آپ کو اس فن کا استاد مانتا ہوں، دوسرے نے عالم سے کہا۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آپ ہے۔ آپ ناکام نہیں ہو سکتے، اور کامیابی آسان بھی نہیں، عالم نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کو شاید تم نہیں جانتے، بے شک میں نے ان تمام لوگوں کے دلوں میں جہاد اور جنس کے متعلق اسلامی نظریات کے خلاف شکوک پیدا کر دیے ہیں، لیکن صلاح الدین نے جو مدرسے کھولے ہیں وہ شاید ہماری کوششوں کو آسانی سے کامیاب نہ ہونے دے۔ اس نے پوچھا، تم نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ میں جہاد پر درس دوں؟ سبق میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے، ہری پٹی والے نے جواب دیا۔ یہ تمام الفاظ جو آپ نے درس میں بولے ہیں ہمیں وہاں بتائے گئے تھے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ جہاد کے بعد جنسی جذبے کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ آپ نے اپنا سبق بڑی محنت سے یاد کیا ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ کیا آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا۔ کیا آپ کو ہم پر شک ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کے نام نہیں، صرف نشانیاں بتائی جاتی ہے۔ تم کس کام سے آئے ہو؟ عالم نے پوچھا۔ فدائی کس کام سے آیا کرتے ہیں؟ ہری پٹی والے نے پوچھا۔ فدائی کس کام سے آیا کرتے ہیں؟ ہری پٹی والے نے پوچھا۔ تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا گیا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ ایک اونٹنی کے لیے، اس آدمی نے جواب دیا۔ آپ کے پاس 2 ہے، ہمیں آپ کے پاس نہ بھیجا جاتا مگر آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ صلاح الدین ایوبی کے ایک نائب سالار رجب سوڈانی کے ساتھ سوبک سے 3 اونٹنیاں جو روانہ کی گئی تھی، ان میں سے ایک ہمارے مقصد کے لیے تھی، مگر معلوم نہیں کیا ہوا تینوں ماری گئی۔ رجب کی کھوپڑی اور ایک سب سے زیادہ خوبصورت اونٹنی صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ گئی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ ہاں، عالم نے آہ بھر کر کہا، ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا۔ صلاح الدین کا ایک بڑا ہی کارآمد سالار جو ہمارے قبضے میں تھا، جلاد کی نظر ہو گیا۔ اندر چلو، یہ جگہ محفوظ نہیں۔ وہ دونوں عالم کے ساتھ اٹھے اور باہر نکل آئے۔ باہر جو 6 آدمی کھڑے تھے
وہ اندھیرے میں بکھر گئے۔ وہ اب عالم کے گھر میں داخل ہوئے۔ صاف ستھرا گھر تھا، کئی کمرے تھے۔ تینوں کمروں میں سے گزر کر وہ ایک ایسے کمرے میں چلے گئے جو زمین پر ہی تھا، لیکن زیر زمین معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سامنے کوڑا کباڑ بکھرا ہوا تھا۔ دروازے کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ دروازہ برسوں سے نہیں کھولا گیا اور کھولا بھی نہیں جائے گا۔ ایک پہلو میں کھڑکی تھی، اسے ہاتھ لگایا گیا تو کھل گئی۔ عالم اندر گیا۔ اس کے پیچھے یہ دونوں آدمی اندر چلے گئے۔ اندر سے کمرہ خوب سجا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ سنہری سلیب لٹک رہی تھی۔ اس کے ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دستی تصویر اور دوسری طرف مریم کی تصویر تھی۔ عالم نے کہا، یہ میرا گرجا ہے اور پناہ گاہ بھی۔ خطرے کی صورت میں آپ کے پاس کیا انتظام ہے؟ آنکھ کی ہری پٹی والے نے پوچھا اور مشورہ دیا۔ آپ کو سلیب اور یہ تصویریں اس طرح سامنے نہیں رکھنی چاہیے۔ یہاں تک کسی کے آنے کا خطرہ نہیں، عالم نے جواب دیا اور ہنس کر کہا، مسلمان بڑی سیدھی اور جذباتی قوم ہے۔ یہ قوم جذباتی الفاظ اور سنسنی خیز دلائل پر مرتی ہے، جن سے انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں ان لوگوں میں یہ کمزوری ابھار رہا ہوں، انہیں یہ سبق دے رہا ہوں کہ 4 سعدیہ فرض ہے۔ آہستہ آہستہ انہیں بدکاری کی طرف راغب کر رہا ہوں۔ مذہب کے نام پر ہم مسلمان سے بدی بھی کرا سکتے ہیں، نیکی بھی۔ ہاتھ میں قرآن رکھ کر بات کرو تو یہ لوگ احمقانہ باتوں کے بھی قائل ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کو بھی سچ مان لیتے ہیں۔ میرا تجربہ کامیاب ہے۔ میں یہاں اپنے جیسا ایک گروہ پیدا کر لوں گا جو مسجد میں بیٹھ کر اور قرآن مجید ہاتھ میں لے کر ان لوگوں کے جذبہ جہاد کو اور کردار کو قتل کر دیں گا۔ عورت کے متعلق میں ان لوگوں کے نظریات بدل رہا ہوں۔ صلاح الدین نے عورتوں کو بھی عسکری تربیت دینی شروع کر دی ہے۔ میں انہیں بتا رہا ہوں کہ عورت کو گھر میں قید رکھو۔ میں اس قوم کی نصف آبادی کو بیکار کر رہا ہوں۔ فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا ضروری ہے، ہری پٹی والے کے ساتھی نے کہا۔ صلاح الدین نے یہی کمال کر دکھایا ہے کہ قوم اور فوج کو ایک کر دیا ہے۔ وہ اس وقت اعلان کر دے کہ یروشلم فتح کرنا ہے تو مصر کی ساری آبادی اس کے ساتھ چل پڑے، لیکن وہ ایسا اعلان نہیں کرے گا۔ عالم نے کہا، وہ دانشمند ہے، وہ جذباتی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ صرف ایک تربیت یافتہ سپاہی کو 100 غیر تربیت یافتہ جوشیلے آدمیوں پر ترجیح دیتا ہے۔ وہ کھوکھلے نعروں سے قوم کو بھڑکاتا نہیں، حقیقت کی بات کرتا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اس کی قوم کو حقیقت اور تربیت سے دور رکھے اور اسے جذباتی بنا دے۔ اس قوم میں شعور کی بجائے جوش رہ جائے گا، وہ جوش جس میں حقیقت پسندی اور دانشمندی نہ ہو۔ دشمن کے پہلے تیر سے ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے جوش، خواہ تیر قریب سے گزر جائے۔ ہم ان میں صرف جوش رہنے دیں گے۔ تم نے سنا ہے کہ میں اپنے درس میں صلاح الدین ایوبی کی بہت تعریفیں کر رہا تھا۔ یہ باتیں تو ہم بعد میں کر لیں گے، اس آدمی نے کہا۔ دونوں اونٹنیاں دکھا دیں اور یہ بتائیں کہ ہمیں یہاں کس وقت اور کس طرح پناہ مل سکتی ہے، اور یہاں اپنا کوئی اور آدمی رہتا ہے یا نہیں۔ نہیں، عالم نے جواب دیا، یہاں اور کوئی نہیں رہتا ہے۔ ان کے درمیان کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا، وہ خفیہ الفاظ میں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ عالم کمرے سے نکل گیا۔ یہی وہ 2 لڑکیاں تھیں جن کے متعلق اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کی بیویاں ہیں۔ انہیں وہ سر سے پاؤں تک برقعے میں چھپا کر لایا تھا، مگر ان 2 آدمیوں کے سامنے وہ بے پردہ آئی۔ عالم نے ان کا تعارف دونوں آدمیوں سے کرایا اور الماری میں سے شراب کی بوتل نکالی۔ ایک لڑکی گلاس لے آئی، شراب گلاسوں میں ڈالی گئی۔ ان دونوں آدمیوں نے شراب کو ہاتھ نہ لگایا، پہلے کام کی باتیں کر لیں۔ ہری پٹی والے نے کہا، ہمیں 2 آدمیوں کو قتل کرنا ہے۔ دوسرے نے کہا، صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کو۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے دونوں کو دیکھا نہیں ہے۔ ہمیں دونوں آدمی دکھا دے کہ آپ نے انہیں دیکھا ہے۔ اتنا دیکھا ہے کہ
کہ دونوں کو اندھیرے میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ عالم نے کہا، میں نے جو مہم شروع کر رکھی ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ دونوں کو اچھی طرح پہچان لوں۔ علی بن سفیان اتنا ذہین اور کھا گئے کہ اپنے کسی جاسوس کو بھی یہاں بھیجنے کی بجائے خود یہاں آ سکتا ہے۔ اگر وہ بھیس بدل کر میرے سامنے آئے بھی تو بھی اسے پہچان لوں گا۔ اور صلاح الدین ایوبی کے متعلق کیا خیال ہے؟ ہری پٹی والے نے پوچھا۔ اسے بھی خوب پہچانتا ہوں، عالم نے جواب دیا۔ ہری پٹی والے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کنپٹیوں پر رکھے، داڑھی کو پکڑا اور ہاتھوں کو نیچے سے جھٹکا دیا۔ اس کی لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں اس کے چہرے سے الگ ہو گئی۔ پیچھے چھوٹی سی داڑھی رہ گئی جو نہایت اچھی طرح تراسی ہوئی تھی۔ مونچھیں بھی تراشیدہ تھی۔ لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں مصنوعی تھی جو اب اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اس نے آنکھ سے ہری پٹی بھی نوچ کر پرے پھینک دی۔ عالم جہاں تھا وہیں بت بن گیا۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی اور اس کا منہ کھل گیا۔ دونوں لڑکیاں حیران اور سرزدہ رہ گئی۔ کبھی اس آدمی کو دیکھتی جس نے اپنا بحروم اتار دیا تھا، کبھی عالم کو دیکھتی جس کا رنگ لاس کی طرح ہو گیا تھا۔ عالم کے منہ سے حیرت اور گھبراہٹ میں ڈوبی ہوئی سرگوشی نکلی، صلاح الدین؟ ہاں دوست، اسے جواب ملا، میں صلاح الدین ہوں۔ تمہاری شہرت سن کر تمہارا درس سننے آیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے ساتھی کو داڑھی کو مٹھی میں لے کر جھٹکا دیا تو اس کی داڑھی چہرے سے الگ ہو گئی۔ اس نے عالم سے کہا، آپ اسے بھی پہچانتے ہوں گے؟ پہچانتا ہوں، عالم نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ علی بن سفیان۔ علی بن سفیان کی صرف تھوڑی پر داڑھی تھی۔ اچانک لڑکیاں اور عالم پیچھے کو دوڑے اور الماری میں سے چھرا نما تلواریں نکال لی، مگر وہ ادھر گھومے ہی تھے ان کی تلواریں جھک گئی، کیونکہ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان نے چگوں کے اندر سے اسی قسم کی تلواریں نکال لی تھی۔ لڑکیوں کو تیگ زنی کی مشق تو کرائی گئی تھی، لیکن دو پیشہ ور تیگ زنوں کے مقابلے میں نہ آ سکی۔ ان سے تلواریں رکھوا لی گئی۔ علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ ذرا سی دیر میں 6 آدمی جو باہر کھڑے تھے اسی سائز کی تلواریں سوتے کھڑکی میں سے کود کر آ گئے۔ دوسرے دن مسجد کے سامنے اس علاقے کے لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہاں چند ایک سرکاری اہلکار بھی موجود تھے جو لوگوں کو باری باری عالم کے اس خفیہ کمرے میں لے کر جاتے تھے جہاں صلیب، حضرت عیسیٰ اور مریم کی تصویریں آویزاں تھیں۔ لوگوں کو شراب کی بوتلیں بھی دکھائی گئی۔ اہلکار لوگوں کو عالم کی اصلیت بتا رہے تھے اور وہ جہاد کا جو نظریہ پیش کرتا تھا اس کی وضاحت کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کی ہدایت پر علی بن سفیان نے سارے ملک میں جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ ملک میں خصوصاً قاہرہ میں صلیبیوں نے بہت سے جاسوس اور تخریب کار بھیج رکھے ہیں۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کی کردار کشی کی جو زمین دوز مہم چلائی تھی وہ سلطان ایوبی کو زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ اسے جب علی بن سفیان نے اطلاع دی کہ ایک مسجد کا پیش امام ہر رات درس دیتا ہے اور اسلامی نظریات کو بگاڑ رہا ہے، تو سلطان ایوبی نے فوراً ہی یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اس عالم کو گرفتار کر لو۔ اس نے کہا تھا، علی، مذہب میں فرقہ بندی شروع ہو گئی ہے۔ یہ پیش امام کسی فرقے کا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کی اپنی تفسیریں پیش کر رہا ہوں۔ میں مذہب میں دخل نہیں دینا چاہتا۔ میں حاکم ہوں، عالم نہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ کوئی تخریب کار ہے تو گرفتاری سے پہلے پوری طرح سے چھان بین کر لو۔ پیش امام کا درجہ مجھ سے زیادہ ہے اور بلند ہے۔ علی بن سفیان خود اس مسجد میں درس سننے نہیں گیا، کیونکہ اسے شک تھا کہ اگر یہ پیش امام واقعی دشمن کا بھیجا ہوا تقریب کار ہے تو اسے پہچانتا ہوگا۔ اس نے اپنے ذہین سراغ رساں مسجد میں بھیجے تھے جو 10-12 مرتبہ وہاں گئے اور انہوں نے جو درس سنے تھے وہ منوان علی بن سفیان کو سنا دیے۔ آخر ایک رات اس صلیبی عالم نے جہاد پر درس دیا اور یہ تعویل پیش کی جو صلاح الدین ایوبی نے بھی سنی۔ سراغ رساں نے یہ درس علی بن سفیان کو سنایا تھا تو کوئی شک نہ رہا۔ علی نے سلطان ایوبی کو بتایا اور یہ رائے دے دی کہ اگر یہ شخص صلیبیوں کا جاسوس اور تخریب کار نہیں تو بھی اسے پکڑنا یا روکنا ضروری ہے، کیونکہ وہ جہاد کا ایسا نظریہ پیش کر رہا ہے جو صرف وہ آدمی پیش کر سکتا ہے جو دشمن کا آدمی ہو یا جس کا دماغ چل گیا ہو۔ سلطان ایوبی نے یہ رپورٹ بڑی غور سے سنی تھی
اور کہا کہ معاملہ بہرحال مذہب اور مسجد اور پیس امام کا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ علی بن سفیان کے ساتھ خود بحروف میں درس سننے جائیں گا اور خود یقین کریں گا کہ پیس امام کی نیت اور اصلیت کیا ہے۔ جہاد کے ساتھ حیوانی جذبے کے ذکر نے سلطان ایوبی کے کان کھڑے کر دیے تھے۔ اس نے علی بن سفیان کے ساتھ مشورہ کر کے یہ بحروف تیار کرایا تھا جس میں وہ مسجد گئے تھے۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جاسوسی کے خلاف دفاع کے فن کا ماہر تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو اپنی ایک اور کامیابی سے آگاہ کر دیا تھا، وہ یہ تھی کہ فیض الفاطمی کو جس صلیبی لڑکی نے موقع پر گرفتار کرایا تھا اور احمد کمال کے نام کے ایک کماندار کی خاطر اسلام قبول کرنے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی مگر ماری گئی تھی، اس نے وہ خفیہ الفاظ اور اشارے بتائے تھے جو صلیبی جاسوس ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی نشاندہی پر چند ایک مسلمان بھی پکڑے گئے تھے جو صلیبیوں سے زر و جواہرات اور خوبصورت لڑکیوں کو لے کر ان کے لیے جاسوسی کرتے تھے۔ انہوں نے بھی علی بن سفیان کے تہہ خانے میں تصدیق کی تھی کہ یہ الفاظ اور اشارے استعمال ہوتے ہیں۔ اشارے یہ تھے کہ جاسوس جو ایک دوسرے سے پہلی بار ملتے تھے ایک دوسرے کے متعلق یقین کرنا چاہتے تھے، ان میں سے ایک آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا، اور وہ ایسی بے پرواہی کے لہجے میں کہتا جیسے یوں ہی اسے موسم کا خیال آ گیا ہو۔ دوسرا کہتا بارش آئیں گی، اسے جواب ملتا تھا آسمان بالکل صاف ہے۔ دوسرا کہتا تھا ہم گھٹائیں لائیں گے، اور وہ کہکہا لگاتا تھا۔ کہکہے کی ضرورت یہ ہوتی تھی کہ یہ مکالمہ کوئی اور سن لے اور دوسرا آدمی جاسوس نہ ہو تو وہ یہ سمجھے کہ اس آدمی نے مذاق کیا ہے۔ علی بن سفیان کو بتایا گیا تھا کہ یہ خفیہ مکالمہ اس وقت بدلا جائے گا۔ علی بن سفیان کو بتایا گیا تھا کہ یہ خفیہ مکالمہ اس وقت بدلا جائے گا جب یہ ظاہر ہو جائے گا۔ دوسری بات جو علی نے معلوم کی تھی وہ یہ تھی کہ جاسوس نے ایک دوسرے کو دوسری بات جو یہ تھی جو علی نے معلوم کی تھی وہ یہ تھی کہ جاسوس ایک دوسرے کو اپنا نام نہیں بتاتے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر فلسطین کا ایک قصبہ سوبک تھا جو ایک قلعہ تھا۔ یہ صلیبیوں کا جاسوسی کا مرکز تھا۔ ان انکشافات کے سہارے سلطان ایوبی اور علی بن سفیان بحروف میں مسجد میں چلے گئے اور انہوں نے جہاد کے درس کی خواہش ظاہر کی تو عالم نے خواہش پوری کر دی۔ پھر وہ اس کے پاس اکیلے رہ گئے اور ان خفیہ مکالموں نے عالم کو بے نقاب کر دیا، اور اس نے بعد میں بیان دیا تھا کہ وہ اتنا کچا جاسوس نہیں تھا کہ وہ دو اجنبی آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا۔ اسے ان خفیہ الفاظ نے پھنسایا ہے کیونکہ یہ مکالمہ ہر ایک جاسوس کو بھی نہیں معلوم ہوتا۔ یہ جاسوسوں کے اعلیٰ درجے کا مکالمہ ہے، اس سے نیچے اس سے کوئی جاسوس واقف نہیں ہوتا۔ اس مکالمے کے بعد کہکہا خاص طور پر قابل ذکر تھا، اس کے بغیر ایک دوسرے پر اپنا راز فاش نہیں کیا جاتا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہکہا لگایا تھا اور وہ اپنے ساتھ 6 جانبازوں کو بھی لے کر گیا تھا تاکہ بوقت ضرورت مدد دے سکے۔